دوستو آج موضوع سخن ہے عشق حقیقی کو اپنے انداز میں روشناس کرانے والا ایک نگینہ۔ تاریخ انسانی میں کئی ایسی شخصیات ہو گزری ہیں جن کی فلسفیانہ زندگی انسانیت کو دنیا کی حقیقت سمجھانے میں گزری۔ مفکر و عالم، شاعر و صوفی، مدبر و معلم، الغرض جس نے بھی اس فانی دنیا کی حقیقت صحیح معنوں میں سمجھی، اس نے غفلت میں گھرے انسانی طبقے کو راہ راست پر لانے کے مختلف جتن شروع کر دیے۔ اس جماعت میں کئی انسان شمار کیے جاتے ہیں جو اپنی بے پناہ خوبیوں اور صلاحیتوں کے بل بوتے پر عالم انسانیت میں امر ہو گئے۔ ان میں ایک نام صوفی بزرگ اور شاعر حضرت بابا بلے شاہ کا بھی ہے۔ آپ نے درس انسانیت کے ان اسباب کو جنم دیا ہے جن کی مثال دینا ممکن نہیں۔ شاعرانہ مزاج کی بدولت آپ نے وہ رہنما اصول اپنی شاعری کے ذریعے عام انسانوں تک پہنچائے جن پر عمل کرتے ہوئے انسان اپنے آپ کو پہچاننے کے قابل ہو جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ نہ کر بندیا میری میری نہ تیری نہ میری، چار دناں دا میلہ دنیا پھر مٹی دی ڈھیری۔ ناظرین، آج ہم بابا بلے شاہ کی نہ بھولنے والی تعلیمات پر مبنی زندگی سے آپ کو روشناس کرائیں گے۔ محترم دوستو، بابا بلے شاہ نے عشق کی فلسفی سے انسان کو انسانیت، آزادی اور محبت سے روشناس کرایا۔ وہ ایسے کائناتی انسان تھے جنہوں نے عشق کو ہی اوڑھنا بچھونا بنا لیا تھا۔ اپنی ذات اور انا کو فنا کرتے ہوئے بلے شاہ نے صرف انسانیت کا چہرہ دنیا کے سامنے پیش کیا۔ بابا بلے شاہ 1680 کو بہاولپور کے علاقے اوچھ شریف میں پیدا ہوئے۔ معاشی حالات کچھ اچھے نہ تھے لیکن بچپن سے ہی وہ درویش صفت انسان تھے۔ یہ درویشیت ساری زندگی ان کے ساتھ ہم کلام رہی۔ بلے شاہ کے اندر کی دنیا کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ وہ موسیقی، روحانیت اور انسانیت سے مزین تھے۔ ہر وقت ان کے اندر کی دنیا میں رقص و سرود کی روشنی پھوٹتی رہتی تھی، اسی لیے وہ اپنے زمانے کے سب سے بڑے باغی اور انقلابی کہلائے۔ شعور کی منزلیں طے کرتے ہوئے جب آپ لڑکپن میں پہنچے تو تعلیم و تدریس کے لیے قصور آ گئے۔ اس وقت سخت اور انتہا پسند حکمران اورنگزیب عالمگیر کا دورہ تھا۔ ابتدائی تعلیم یہیں حاصل کی۔ قرآن ناظرہ کے علاوہ گلستان بوستان بھی پڑھی اور منطق، محو، معنی، کنز قدوری اور شرع و قایا بھی پڑھا۔ مرشد کی حیثیت سے حضرت عنایت شاہ کے ساتھ آپ کا جنم آمیز رشتہ قائم رہا۔ وہ آپ کے وحدت الوجودی تھے، اس لیے ہر شے کو مظہر خدا جانتے تھے۔ مرشد کے لیے انسان کامل کا درجہ رکھتے تھے۔ مصلحت اندیشی اور مطابقت پذیری کبھی بھی ان کی ذات کا حصہ نہ بن سکی۔ ظاہر پسندی پر تنقید و طنز ہمہ وقت آپ کی شاعری کا پسندیدہ جزو رہا۔ آپ کی شاعری میں شرع اور عشق ہمیشہ متصادم نظر آتے ہیں اور آپ کی ہمدردیاں ہمیشہ عشق کے ساتھ ہوتی ہیں۔ آپ کے کلام میں عشق ایک ایسی زبردست قوت بن کر سامنے آتا ہے جس کے آگے شرع بند نہیں باندھ سکتی۔ بابا بلے شاہ نے اپنے صوفیانہ کلام سے لاکھوں انسانوں کو ہدایت بخشی۔ حضرت بابا بلے شاہ کا اصل نام عبداللہ شاہ تھا۔ آپ کا تعلق سادات گھرانے سے تھا، تاہم حضرت سید بلے شاہ کو اپنے سید ہونے کا کوئی غرور نہیں تھا۔ آپ نہایت شریف النفس انسان تھے۔ آپ انسانیت کے قائل تھے اور تمام مخلوق خدا کو یکساں اور برابر سمجھتے تھے۔ آپ کی تصانیف کا مجموعہ قانون عشق کے نام سے مشہور ہے۔ پنجابی زبان میں اپنے شاعرانہ الفاظ کا چناؤ اس خوبصورتی سے کیا ہے کہ پڑھنے اور سننے والے اش اش کر اٹھتے ہیں۔ اور سب سے اہم بات ہے کہ آپ کی ایک ایک بات سچی اور حق پر مبنی ہے۔ آپ کا کلام عاشقوں کے دلوں کا سرور اور صوفیاء کرام کی آنکھوں کے لیے ٹھنڈک اور نور ہے۔ آپ نے اپنے کلام میں انسانی اقدار کا درس دیا۔ آپ کا نظریہ تھا کہ جس کے اعمال اچھے وہی مقبول ہے۔ حضرت بابا بلے شاہ نے کلام بلند مقام میں مسئلہ توحید بیان فرما کر مردہ دلوں کو زندہ کر دیا۔ آپ کے فیض سے پاکستان اور ہندوستان مالا مال ہیں۔ ناظرین محترم، تاریخی روایات میں آیا ہے کہ بلے شاہ کے دور میں بر صغیر پر اورنگزیب عالمگیر کا راج تھا۔ وہ اورنگزیب عالمگیر جس نے تخت و تاج کی خاطر بھائیوں کو سازش سے مروا ڈالا اور باپ کو قید میں ڈال دیا تھا۔
یہ خبر بابا بلے شاہ تک پہنچی تو انہوں نے شاعرانہ انداز میں بادشاہ کو پیغامات بھجوائے۔ ایک طرف انا پرست متعصب حکمران کی حکومت اور دوسری طرف انا کا دشمن بلے شاہ۔ بادشاہ کا گھمنڈ اور بابا بلے شاہ کی فلسفیانہ ہدایات آمنے سامنے آ چکی تھیں۔ اورنگزیب عالمگیر قتل و غارت کو جنم دینے کی کوشش کرتا، دوسری طرف ایک ایسا انسان موجود تھا جو اپنی ذات کی نفی کر چکا تھا۔ کائنات کے سارے رنگ اس کی زندگی میں جھلک رہے تھے۔ بابا بلے شاہ اورنگزیب عالمگیر کے دور کے چشمدید گواہ تھے، اس لیے مفتی اور ملا ان کے خلاف فتوے دے رہے تھے، یہاں تک کہ انہیں کافر تک قرار دیا گیا، جبکہ بعض افراد ان کی شاعری میں استعمال کردہ لفظوں کی بنا پر انہیں کافر قرار دیتے تھے۔ ہر طرف افراتفری تھی، مغل سکھوں کا قتل عام کر رہے تھے اور سکھ مغلوں کو مار رہے تھے۔ بلے شاہ نے صوفیانہ شاعری کے ذریعے اورنگزیب کی حکمرانی کو چیلنج کر دیا۔ ادھر مفتیوں نے فتوے دیے کہ ان کی شاعری کافرانہ ہے، اس لیے انہیں ملک بدر کیا جائے۔ فتوے ابھی جاری تھے اور بلے شاہ کا انسانیت سے بھرپور کلام بھی اپنے جوبن پر تھا۔ اس صورتحال میں اب بابا بلے شاہ قصور کو خیر بات کہہ کر لاہور آ گئے اور عوام کو عشق، آزادی، امن، انسانیت اور محبت کا درس دینا شروع کر دیا۔ دوستو، یہ وہ دور تھا جب بلے شاہ نے ریاست کے حکمرانوں اور ٹھیکیداروں کے خلاف آواز بلند کرنا شروع کر دی۔ اب ایک طرف اس دور کے انتہا پسند تھے اور دوسری طرف انسانیت سے مزین تصوف کا راستہ تھا، جس سے حکمران اور انتہا پسند خوف زدہ تھے۔ بابا بلے شاہ نے لاہور کے بعد گوالیار کا رخ کیا۔ وہاں انہوں نے رقص، سنگیت اور راگ رنگ کی تربیت حاصل کی۔ اس سے اپنے مرشد کو منایا، جیسے وہ کہتے ہیں کہ کنجری بنیا میری عزت نہ گھٹ دی، مینو نچ کے یار مناون دے۔ اصل میں بلے شاہ کے اس کلام کے یہ معنی ہیں کہ کوئی کمتر نہیں ہوتا، کیونکہ طوائفوں کو ناچنے گانے والوں کو کمتر سمجھا جاتا ہے، انہیں میراثی کہا جاتا ہے اور ان سے نفرت کی جاتی ہے۔ تو بابا بلے شاہ ان سب کی آواز بن گئے اور کہا کہ کوئی انسان بڑا چھوٹا، اعلیٰ و ادنیٰ نہیں ہوتا، انسان سب برابر ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے طاقتور ریاست اور اسٹیبلشمنٹ ان کے خلاف تھی۔ اس وقت کے مفتیان نے فتویٰ دیا کہ یہ بندہ گستاخانہ اور کافرانہ شعر کہتا ہے، اس لیے اسے سخت سزا دی جائے۔ اس لیے بلے شاہ پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ اب ایک بندہ شہر شہر گھوم رہا ہے، رقص کر رہا ہے، سنگیت کا عشق ہے، انسانیت پرست ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں رانجھا رانجھا کر دی آپے رانجھا ہوئی۔ ایسے شخص کو کیسے ریاست اور اس کے طاقتور حلقے آزادی اور بے باکی سے زندہ رہنے دے سکتے تھے؟ وہ جو آپ کو پہچان چکا تھا، جس نے خود پر یقین کر لیا تھا، جس نے اپنا انفرادی سچ پا لیا تھا اور اب وہ یہ سچ پھیلا رہا تھا۔ یہ سچ اب ریاست کے ٹھیکیداروں کے اقتدار کے لیے خطرناک تھا، اس لیے سب کے سب طاقتور بابا بلے شاہ کے دشمن بن گئے۔ اور دوستو، اس وقت کے لوگوں کی سمجھ میں آ رہا تھا کہ ایک درویش ایسا ہے جو مختلف بات کرتا ہے، جو کہہ رہا ہے کہ پڑھ پڑھ عالم فاضل بنیا، کدے اپنے منوں پڑھیا ہی نہیں۔ وہ لوگوں کو کہہ رہا تھا کہ لوگوں اپنے آپ کو جانو۔ وہ مفتیوں کے خلاف بات کر رہا تھا، ان کے اصولوں اور ضابطوں پر سوال اٹھا رہا تھا۔ عشق اس کی طاقت تھی اور اسے مارنا مشکل تھا، اس لیے وہ ان کا مقابلہ کرتا گیا۔ بابا بلے شاہ اپنی شاعری میں آپ مذہبی ضابطوں پر تنقید نہیں کرتے، بلکہ ترک دنیا کی مذمت بھی کرتے اور محض علم کے جمع کرنے کو وبال جان قرار دیتے ہیں۔ علم کی مخالفت اصل میں علم بغیر عمل کی مخالفت ہے۔ اگر بنظر غور دیکھا جائے تو احساس ہوتا ہے کہ بلے شاہ کی شاعری عالمگیری عقیدہ پرستی کے خلاف رد عمل ہے۔ آپ کی زندگی کا بیشتر حصہ چونکہ لا قانونیت، خانہ جنگی اور انتشار کے وحشیانہ مہموں میں بسر ہوا تھا، اس لیے اس کا گہرا اثر آپ کے افکار پر بھی پڑا ہے۔ آپ کی شاعری میں صلح، انسان دوستی اور عالمگیر محبت کا جو درس ملتا ہے، وہ اسی معروضی صورتحال کے خلاف رد عمل ہے۔ حضرت بابا بلے شاہ کا شہر قصور بابا جی کے حوالے سے پوری دنیا میں مشہور ہے۔ اس شہر میں بابا بلے شاہ یہ کہتے ہوئے اپنی قبر کی مٹی میں اترے کہ بلے شاہ اسا مرنا نہ ہی، گور پیا کوئی ہور۔
यानी बुल्ले शाह मैंने मरना नहीं है, कब्र में कोई और पड़ा हुआ है। एक और जगह बाबा जी फरमाते हैं कि बुल्ले शाह ओ सदा ही जूंदे जिन्ना कीतियां नेक कमाइयां ने। यानी बुल्ले शाह वो लोग हमेशा जिंदा रहते हैं जिन्होंने जिंदगी में नेक कमाई की हो। नाजरीन कराम, बाबा बुल्ले शाह का इंतकाल सन 1757 ईस्वी में कसूर में हुआ और यहीं दफन किया गया। आपके मिज़ार पर आज तक अकीदतमंद हर साल आपकी सूफियाना शायरी की अजमत के गुन गा कर आपको खराजे अकीदत पेश करते हैं। अकीदतमंदों की ये वालिहाना मोहब्बत ताअबद जारियो सारी दिखाई दे रही है। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये फन पारा पसंद आया होगा। यहाँ तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश करते चलें कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबाएं ताकि इल्मी व अदबी तारीखी मौज़ूआत पर मबनी नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सकें।